تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتاؤ سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا، اور جس کے ذریعے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے اصل بحث سے پہلے یہاں ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیاہ زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا جاتا تھا۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر 4 جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی 2 عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے لیے کہ بس کی بات نہیں تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمالی مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، اور مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے جہاز عرب بندرگاہوں میں پر براہ راست اترتے تھے۔ اس جغرافی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت اور ثقافت اور فنون و مذاہب کے لیے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1، عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا قوم عاد، سمود اور قوم عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ، نمبر 3، یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے اور پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی،
نمبر 1 حمیر، جس کا مشہور شاخ زید الجمہور اور قضاء اور سکاسک ہے۔ نمبر 2 کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تے، مد، حج، کندہ، لخم اور جذام وغیرہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ کر کے رکھ دی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی ہو رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزدرقہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ثعلبہ بن عمر، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمر یعنی خزاع اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرہ زہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ عمران بن عمر، اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوءہ کہلاتے ہیں۔ اور جفنہ بن عمر، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں رہ گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ نمبر 2 لخم و جذام، انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو حیرہ کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ تھا۔ بنو تے، اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں عجا اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تے کی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ نمبر 4 کندہ، یہ لوگ پہلے بحرین موجود الاحساء میں خیمہ زن ہوئے لیکن مجبوراً وہاں سے حضر موت آ گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخر کار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلدی ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ خدا ایسا ہے کہ اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق کے اندر بود و باش اختیار کی۔ عرب مستعبرہ، ان کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو
کتبات برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ مشہور ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھی، لیکن علامہ منصور پوری نے مفصل تحقیق کر کے ثابت کیا کہ وہ لونڈی نہیں بلکہ آزاد تھی اور فرعون کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کی نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہوں نے حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرم کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم و آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم و معروف ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری میں کچھ عرصے بعد یمن سے قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹوں دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔
مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ اسماعیل اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو قبیلہ جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ اس وصیت کا مطلب اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی تھی۔ نمبر 3، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، اور مگر اس دفعہ بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، تو حضرت نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، اور فلسطین واپس ہو گئے۔ چوتھی دفعہ یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے، ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ نے مزاز کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، قیدار، ادبائیل، مبشام، مشمع، دماع، میشا، حدد، تیمہ، یتور، نفیس، قیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں بھی پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کی تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ و عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنی حکومت میں لے لیا۔ بطرا ان کا دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا، اور مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے آل غسان اور انصار یعنی اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تھے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے تھے اور آگے نہ پڑھتے تھے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال
معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیعہ اور مضر۔ ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ربیعہ سے اسد بن ربیعہ اور غنزہ، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس، اعلان بن مضر، الیاس بن مضر۔ قیس سے بنو سلیم اور بنو حوارزن اور بنو غطفان، اور غطفان سے عبس اور ذبیان، اشجع اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ اور حزیر بن مدرکہ اور بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدراء، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے ہیں۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئے۔ چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے، بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم نے کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں متوطن ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق اور ابلا اور ہیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ توطن اختیار کیا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیر ڈالے۔ ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کی مشرق سے گزرتا ہوا حرہ بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا۔ بنو ثقیف طائف میں متوطن ہوئے اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیر ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہرہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے اور ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو طے کا ایک خاندان آباد ہوا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوارن کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے اور ان میں سے قریشی خاندانوں کو بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے اور ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاں کہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ ور کیا۔